بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 241، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 41۔ گزشتہ آیات کے اندر استہزاء بالرسول کا ذکر تھا، یعنی رسالت کا بیان تھا، اور رسول سے استہزاء کرتے ہیں اور عذاب مانگتے ہیں۔ تو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ سے ابھی تسلی نبی علیہ السلام کو ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کریں، ان پر عذاب آ کر رہے گا جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اور قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آیات کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا دن میں یا رات میں، تو پھر ان لوگوں کو کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، نہ اللہ بچائے گا، اور چونکہ اللہ کے خلاف ہیں، اللہ ایسوں کی مدد ہی نہیں کرتا، اللہ تو مومنین کی حفاظت کرتا، اللہ کافروں اور مشرکوں کو اور گناہ گاروں کی حفاظت نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کے شفعاء وہ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اور نہ ان شفعاء کا اللہ کی طرف سے ساتھ دیا جائے گا، اگرچہ وہ شفعاء نیک لوگ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں اور بدبختوں کے لیے نیک لوگوں کا بھی اللہ ساتھ نہیں دے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ البتہ مذاق کیا گیا ہے، استہزاء کیا گیا برسول من قبل کا، بہت سارے انبیاء کے ساتھ آپ سے پہلے۔ رسول میں تنوین للتکثیر ہے، کثرت کا معنی ہے، معنی بہت سارے انبیاء کے ساتھ انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کریں۔ یا برسول میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، معنی برسول عظام، بڑے بڑے انبیاء اولو القدر جلیل القدر انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا گیا ہے، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون، حاق معنی گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق کیا، منہم ان لوگوں میں سے، ما اس عذاب نے، کانوا به یستہزئون جس کے ساتھ وہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے۔ وہ عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے تھے اور اس عذاب کا انہوں نے استہزاء کیا، تو اس عذاب نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ حاقہ کا معنی گھیر لینا، یا حاقہ کا معنی نزلہ، اتر گیا وہ عذاب ان لوگوں کے اوپر، سخروا جنہوں نے مذاق کیا، استہزاء کیا، منہم یعنی ان لوگوں میں سے۔ یہ ما کانوا به یستہزئون موصول سے مل کر فاعل بنے گا۔ قل جب عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ قل کہہ دیجئے من یکلؤکم، کون حفاظت کرے گا تمہاری، باللیل رات میں، والنہار دن میں، من الرحمن اللہ کے عذاب سے۔ من الرحمن معنی من عذاب الرحمن، اللہ کے عذاب سے بچانے والا پھر کون ہے، کوئی نہیں ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ قل کہہ دیجئے من یکلؤکم، کون حفاظت کرے گا تمہاری رات اور دن میں، من الرحمن معنی سوائے رحمان کے، اللہ کے سوا۔ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا بچانے والا کون ہوگا، معنی کوئی نہیں ہوگا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، معنی توحید سے اعراض ہے، اللہ کے نبی سے اعراض ہے، قیامت سے اعراض ہے، اور ان کو عذاب دینے، اللہ تو عذاب سے بچائے گا نہیں، کیونکہ اللہ کے نافرمان ہے اور کافر ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی اور بچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ کلا یکلؤ کا معنی با فتح سے معنی حفاظت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے اور آرام کر رہے تھے رات کے آخری حصے میں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہرے دار بٹھا کر کہا کہ نماز کے لیے ہمیں جگانا، اور کہا اکلأ لنا یا بلال، اے بلال ہماری چوکیداری کر، مانا ہمیں نماز کے لیے جگانا ہے۔ لیکن پھر حضرت بلال بھی سو گئے، اور سب سے پہلے جو بیدار ہونے والے تھے وہ نبی علیہ السلام تھے، مانا سورج نکلنے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کی آنکھوں پر نیند لائی، اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ ام لہم، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے شفعاء مددگار جو ہے وہ بچائیں گے، تو ان پر رد ہے کہ ام لہم کیا ہے ان کے لیے، آلہۃ معنی حاجت رواج، شفعاء معبود، تمنعہم جو ان کی حفاظت کرے، من دوننا معنی ہمارے سوا۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا ان کے جو آلہہ ہے، معبود ہے، وہ ہمارے سوا ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، منع کا معنی حفاظت کرنا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے، نصر انفسہم اپنوں کی مدد کرنا، نصر انفسہم معنی ان کی ذات، انفس سے مراد ذات ہے، معنی وہ ان کی ذات کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔
شفعاء کے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، مانا اللہ کے سوا جو معبود انہوں نے بنایا ہے، جو من گھڑت ہے اولیاء یا ویسے انبیاء، وہ تو حفاظت کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، کہ ایسا نہیں طاقت تو خود نہ رکھتے ہوں، لیکن یہ کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ساتھ دے دے۔ تو جواب دیا کہ وَلَا هُم، نہ ہوگا یہ معبود منا ہماری طرف سے يُصْحَبُونَ، کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے، اگرچہ وہ معبود نیک لوگ کیوں نہ ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی اس بات میں تو ساتھ نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کی شفاعت اور سفارش کرے، وہ انبیاء بھی تو نہیں کریں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یا معنی یہ ہے کہ ولا ہم، یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کا ہماری طرف سے ساتھ نہ دیا جائے گا، معنی ان کی حفاظت نہ کی جائے گی۔ اور یصحبون کا معنی یمنعون، معنی ان کو عذاب سے نہیں روکا جائے گا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، ان لوگوں کو ہم نے دنیا میں یہ فائدہ دیا ہے، اور یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اور یہ امتحان کے لیے، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو، وآباؤہم، ان کے باپ دادوں کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ وہ زندگی ان کے اوپر دراز ہو گئی۔ العمر معنی ان کی جو زندگانی تھی وہ اتنی طویل گزر گئی، اور انہوں نے اس کے اندر سبق حاصل نہ کیا اور سمجھے نہ، یہ اللہ کی توحید سیکھتے، اللہ کے دین پر آ جاتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو وقت دیا تھا اور بڑی دراز زندگی ان پر گزری، انبیاء آئے، ان کو سمجھایا، تو یہ کیوں نہ ٹھیک ہوئے۔ افلا یرون، یہ سوچتے نہ تھے انا ناتی الارض، کہ ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها، اس حال میں کہ ہم اس کو کم کرتے ہیں، من اطرافها، زمین کے اطراف سے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ اسلام لاتا ہے اور انبیاء آتے ہیں تو مشرکین اور کفار کے اوپر زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور تنگ ہوتے ہوتے آخر وہ کافر اور مشرک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کیا مکے والے نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے اوپر آ رہے ہیں، اور اس طرح کے اسلام کو فتح مل رہا ہے، اسلام غلبہ پا رہا ہے؟ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ موت العلماء والکبراء، ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ مر رہے ہیں، اور ان کے بڑے علماء اور پیر، تو یہ ہم نے بڑے بڑوں کو ختم کر دیا، کافروں کو، علماء کو، جو یہود کے اور دوسرے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے اور علامت ہے کہ ہم تو عذاب لاتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب ہیں؟ افہم الغالبون، کیا ان کے وہ خدا غالب ہیں؟ اللہ کہتا ہے یا میں غالب ہوں؟ کس کا نظام؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے۔ مکے والوں کو دیکھو، اللہ نے کہا کہ ہم غالب ہو گئے، آخر میں نبی کو غالب کیا اور فاتح مکہ بن کر آئے، اور وہ مکہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی۔ قل، کہہ دیجئے میرا کام تو یہ ہے کہ انما انذرکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی، وحی کے ذریعے۔ یہ بات تو میری اپنی طرف سے من گھڑت بات نہیں ہے کہ تم استہزاء اور مذاق کرتے ہو، میں تو وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہاں تمہاری مثال تو وہ بہرے ہیں، لیکن وحی بھی لے کر آئے، پیغمبر بھی بیان کرے، لیکن ایک انسان بہہ رہا ہے، اور اس بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتا الصم بہرے، الدعاء معنی آواز کو، دعوت کو، جب بھی اس کو آواز دی جائے تو وہ آواز کو نہیں سنتا۔ معنی یہ ہے کہ یہ کافر بہرے ہیں۔ اذا ما ینذرون، معنی ما زائدہ ہے، اذا ینذرون، جب ان کو ڈرایا جائے، تاکید کے لیے ما، جب ان کو ڈرایا جائے تو وہ بہرا کدھر سنتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں عذاب مانگتے ہو، وَلَئِن مَسَّتُم، بڑے عذاب کو تو چھوڑو، عذاب کا ایک جھونکا اور ایک ٹکڑا بھی آ کر پڑ گیا تو پھر چیخ اور چلاؤ گے، اور پھر کہو گے کہ ہم ظالم ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اگر پہنچ جائے ان لوگوں کو، نفحۃ، نفحہ کا معنی ایک ٹکڑا عذاب کا، اور نفحہ معنی ایک پھونک مارنا، یعنی ہلکا سے، اللہ کہتا ہے میں ایک پھونک بھی مار دوں عذاب کا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا ایک پھونک آ جائے، تو لیقولن، پھر کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، ہم بڑے ظالم تھے، ہم نے شرک کیا، ہم نے گناہ کیا، لیکن پھر یہ افسوس فائدہ نہ دے گا۔